دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بتائیے اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ہاں۔ تو اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کا ذکر آیا، نمازیں ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس سے نمازوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نمازیں ضروری ہے۔ 4 پڑھے تو بھی چلتا ہے، ایک چھوڑ کے نہیں۔ جنت میں جانا ہے تو 5 کے 5 ادا کرتے رہنا ہے۔ حلال کو حلال سمجھنا، اس کی تفصیلات بھی گزر چکی ہیں کہ وہاں پر جو چیزیں اختیاری ہیں، مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے تو ہم ان کو حلال تو مانیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو کھانا بھی۔ 4 شادیاں حلال ہیں مرد کے لیے لیکن لازمی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ لیکن جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک حرام ہے تو حرام کا مطلب حلال کی طرح سے نہیں کہ صرف مان لو نہ بھی کرے استعمال کرو تو چلے گا، حرام میں ایسا نہیں سمجھنا۔ اللہ نے جس کو حرام کیا حرام سمجھنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی شراب چھوڑ رہا ہے، لیکن کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو کینسر کا خطرہ ہے، تو وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے حرام کو حرام سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ اس میں داخل ہوگا، یعنی اس ضمن میں آئے گا وہ، اس لیے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس اعتبار سے اس کو نہیں چھوڑا۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العالمین کے حکم کی عظمت اپنے دلوں میں ہونی چاہیے۔ حرام کو حرام سمجھنا بھی ہے اور ان کو چھوڑنا، ان سے دور رہنا بھی ہے۔